اب پاکستان اور بھارت کو آپ ایک طرف کر دیں، اس کو ہٹا دیں آپ ایکویشن میں سے، اب آ جائیں دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ اپنی انتخابی مہم کے دوران مستقل جو ہے ٹرمپ یہ بڑک لگاتا رہا کہ وہ اگر امریکہ کا صدر ہوتا تو 24 گھنٹے میں روس یوکرین کی جنگ رکوا دیتا۔ اب وہ منتخب گزشتہ نومبر میں ہوا تھا، اب اس کو باقاعدہ اقتدار سنبھالے ہوئے غالباً 8واں مہینہ چل رہا ہے۔ سر جنوری میں ہوئی تھی ان کی جی وہ 8واں مہینہ اگست ہو گیا نا، اگست ہو گیا، تو 8 مہینے گزر جانے کے باوجود وہ جنگ نہیں رکوا پایا جس کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ ایک ٹیلی فون کال پہ 24 گھنٹے میں رکوا دے گا۔ اب کیا کروں؟ تو اس کے لیے وہی بات جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ فارن پالیسی میں دیکھا جاتا ہے کہ لیوریج آپ کے پاس کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار لیوریج میرے پاس یہ ہے کہ اگر میں روس کا تیل جس پر کہ امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اس کی بھاری مقدار کہاں جاتی ہے، کون سے ملکوں میں جاتی ہے، تو جو ٹاپ کے ملک بنتے ہیں وہ بنتے ہیں بھارت اور روس اور چین۔ اب اگین آپ یہ دیکھیے چالاکی کیا ہوتی ہے، لیوریج کیا ہوتی ہے۔ چین اگرچہ بھارت سے تقریباً 2 گنا روسی تیل خریدتا ہے، لیکن اس نے اس کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ ٹیرف کے معاملے میں 90 دن تک انتظار کروں گا، میری آپ سے درخواست ہے۔ اگرچہ تڑی بھی لگاتا رہتا ہے کہ میں ٹیرف لگاؤں گا، لیکن فوراً ٹیرف کیوں نہیں لگایا کہ اس کا اس وقت جو سب سے بڑا خواب ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو اس نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مرکز بنانا ہے۔ کہ مطلب سر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دنیا کا جتنا بھی کام ہو وہاں امریکہ سے سینٹر بن جائے، وہ ساری انوینشنز اے آئی سے ریلیٹڈ جو ہوں اس کو غالب اس کا تقریباً منوپلی امریکہ کے پاس، تو ہر چیز کی منوپلی جیسے انٹرنیٹ کی تھی چین نے، لیکن وہ توڑ دی ہوئی۔ اب ان اے آئی اور انٹرنیٹ کنیکٹڈ اور ماڈرن کمیونیکیشن میں سب سے زیادہ جو رول ادا کرتا ہے وہ یہ میگنیٹک چپ۔ اب چین نے انتہائی خاموشی سے وہ جو بنیادی کلیدی جو پرزہ ہے جو آپ کو اے آئی کی طرف لے کر جاتا ہے اس پہ انہوں نے تقریباً منوپلی حاصل کر لی ہے۔ تو امریکہ اگر چین کے اوپر وحشت میں ٹیرف لگاتا ہے تو اب چین کو تو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ایک بات ہی کافی ہے کہ نو سنگل چپ فرام چائنا ٹو امریکہ، بس سر اتنے اینڈ پیریڈ۔ یہ تو پھر بالکل تو امریکہ کی جتنی یہ جو سو کالڈ آپ کی جو ان کی جو ٹیک انڈسٹری ہے، پورا کیلیفورنیا اور سلیکون ویلی سو کالڈ جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے۔ تو وہ پنجابی میں جو محاورہ ہے کہ لسی سامنے پہ ہاتھ ڈالو، بھارت کے پاس اس نوعیت کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چین پر اگر آپ ٹیرف لگا بھی دیں تو ان پہ ابھی اس نوعیت کا معاشی پریشر نہیں بڑھ سکتا کہ جس سے عوامی سطح پر ہیجان پیدا ہو اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹا سا ایک فگر بتاتا ہوں، بھارت امریکہ کو $2 ارب کے 2 بلین ڈالرز کے جھینگے بیچتا ہے۔ شرمپس سر، جی شرمپس، پرانس، سی فوڈ ہی چلے نہیں اسپیسیفکلی میں جھینگوں کی بات کر رہا ہوں، شرمپس اور وہ جو بھی آپ کہیں گے۔ اب یہ کوئی ایک تو انڈسٹری نہیں ہوتی نا، یہ تو ماہی گیروں کی ایک، ابھی اسی لیے 2-1 دن پہلے اس نے تقریر کی ہے مودی نے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا کیا انجام ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ لاکھوں گھرانے، ان کا روٹی پانی، ان کا رزق جو ہے، ان کی خوشحالی، اس کی ڈپینڈنس ہے یہ $2 ارب۔ دیکھنے میں وسیع تر پیمانے میں کوئی بہت بڑی مقدار نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کا ہیومن ٹرمز میں جب آپ اسیسمنٹ کریں گی تو وی آر ٹاکنگ آف لاکھوں گھرانے۔ سملرلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا بیج خریدو، میری جو ملک کی جو زرعی جو پروڈکٹس ہیں ان کے لیے اپنی مارکیٹ کھولو۔
تو آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ 3-4 مرتبہ دلی کا گھیراؤ ہو چکا ہے. تو کسان اب مودی نے ووٹ لینے ہیں نا, تو اگر صرف 2 ارب روپے کے جھینگے, روپے کہہ رہا ہوں, ڈالر کے جھینگے اور زراعت کو کرپل کر دے تو اس کے تو کروڑوں ووٹ جاتے ہیں. سر وہ تو آئی تھنک ہر طرف سے پھر پھنس جاتا ہے مودی. ٹھیک ہے نا, اس کی ہیز نو وے آؤٹ. اس کے مقابلے میں کارپوریٹ انڈیا ہے. آل ٹوگیدر یہ مذاق نہیں ہے کہ $180 بلین ڈالرز, 180 ارب ڈالرز کی مصنوعات انڈیا جو ہے, ٹیکسٹائل, فلانا, فارما, ادویات, پھر یہ چھوٹے چھوٹے یہ سرجیکل کے آلات سستے چکے بنتے ہیں, اور سو اینڈ سو فورتھ. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی انڈسٹری جو ہے وہ جم کی ہے, کہ آپ نے مطلب امریکہ میں ایک بندے نے جیولری کی دکان کھول رکھی ہے, وہ ہیرا کہاں سے لیتا ہے, کہیں سے ڈیزائن بنواتا ہے, اور پھر انڈیا کے کاریگر کو بھیجتا ہے کہ یار ہیرے کو تراش کر اس طرح جڑ دو, یا اور طرح کے پتھر کو. کیونکہ بھارت میں یہ جو کرافٹ ہے جیولری کی, یہ بڑی ایڈوانسڈ ہے, بہت تاریخی ہے, بہت پرانی ہے, اور سر لوگوں کو, اور اگین اس میں بھی لاکھوں گھرانوں کی جو ہے وہ خوشحالی اور یعنی سروائیول کا ڈیپینڈنس ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا, دوسری اس کی شکایت جو بنیادی تھی وہ یہ تھی کہ چین جو خریدتا ہے ایران اور روس سے تیل, تو ایک بہت بڑا صنعتی ملک ہونے کی وجہ سے وہ اس کی اپنی ضروریات کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا, اس کو وہ خرید کے بھی اس کو دیگر ممالک سے بھی تیل خریدنا پڑتا ہے, وہ سعودی عرب ہو یا کویت ہو, کیونکہ وہ بہت بڑی آبادی کا ملک ہے اور وہ جنرلی بہت زیادہ انڈسٹریلائزڈ ملک ہے. بھارت اس کے مقابلے میں جو ہے روس سے جو تیل خریدتا تھا اس میں ظاہر ہے اپنی ضرورت کے لیے بھی تیل استعمال کرتا تھا, لیکن وہ اپنی ریفائنریز میں ان کو ریفائن کرنے کے بعد جو پروڈکٹس نکلتی ہیں مثلا موٹر آئل یا ڈیزل, وہ بھی اور تیل بھی میڈ ان انڈیا قرار دے کے یورپ کی منڈیوں میں بھیج دیتا تھا. سر انڈیا کے تو پھر ہمارے نیارے تھے نا تب, اور ان کے اپنے ہاں ہمارے پورے ریجن میں روس اور یوکرین جنگ کی وجہ سے ظاہر پیٹرول کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے, جیسے ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے, لیکن بھارت میں بھارت کے 90 روپے سے 100 روپے کے درمیان تیل رہا ہے, تو یہ بھی اس کو فائدہ ہو رہا تھا. تو اس نے کہا یار یہ کوئی پنجابی محاورے والی لسٹ ہی سامی ہے, تو اس کو اگر میں اس وقت, ایک تو ویسے ہی ناراض تھا, اب یعنی پاک بھارت ایکویشن بھی آ جاتی ہے, وہ تو سر پہلے دن سے جب سے سیز فائر ہوا ہے. بھارت نے سب سے پہلے اس کی انا کو مجروح کیا, ایکنالج نہ کر کے اس کے سسٹم کو. اب اس نے کہا, اس نے کیلکولیشن کی کہ اچھا یار اب کیا کروں, اب اس سے اس کے نقطہ نظر کے مطابق اس کو ہی ہیز اچیوڈ کہ بھائی یعنی پوتن جو ہے وہ اس نے اس کے نمائندے سے ملاقات کی ہے اسٹیو وٹکوف سے, اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ 15 دنوں میں امریکی صدر اور روسی صدر کے مابین جو ہے وہ ملاقات ہوگی. اب اس ملاقات کے نتیجے میں وہ روس اور یوکرین کے درمیان کسی طرح کی جنگ بندی کروانے کو تیار ہو گیا, تو ظاہر ہے کہ روس اس کو یہ کہے گا کہ یار میں نے تمہاری بات مان لی, اب ذرا تم وہ بھارت کی بھی ضد چھوڑو. ٹھیک, دری اسنا جو ہے بھارت بھی آسانی سے گیو اپ نہیں کر رہا ہے. اب ہمارے لیے جو تھوڑا سا جو ہمیں واچ کرنا ہوگا وہ یہ ہے, ایک عجیب سی ایک یعنی تضاد ہے, بہت انٹرسٹنگ تضاد ہے, کہ بھارت کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ مثلا امریکہ اور بھارت کے درمیان جو تجارت کا خسارہ ہے وہ تقریباً $40 بلین کے قریب ہے. اٹس ہیوج. اس کے مقابلے میں بھارت سب سے زیادہ چیزیں جو امپورٹ کرتا ہے وہ تقریباً $130 بلین کے قریب وہ چین سے کرتا ہے. اور سر اگر چین بھی ان کے ساتھ نہ ہوا ایک ہی پیج پہ انڈیا کے ساتھ, نہیں میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, تو اب وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ چونکہ چین کی میں اتنی بڑی منڈی ہوں تو میں چین کے ساتھ کو تھوڑے سے اپنے تعلقات کو بہتر کروں. ایک ایکسپریشن ہے رک, اس کو کہتے ہیں رک, اسٹینڈس فار آر فار رشیا, آئی فار انڈیا, سی فار چائنا.
کبھی ہم تینوں اگر مل جائیں تو وہ دو بہت بڑی آبادی والے ملک اور بے پناہ قدرتی وسائل والا روس، تو ہم ریزسٹ کر سکتے ہیں یہ ٹرمپین جو امریکہ کی مطلب سر جو بھی پاور ہے یہ. تو بہرحال اس میں پہلا فیصلہ یہ کیا ہے اس نے کہ 7 سال کے طویل وقفے کے بعد SCO سمٹ سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی، جو پہلے آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ہوئی تھی پچھلے. یہاں نہیں آیا تھا مودی، یہاں پر اس نے اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا تھا. لیکن اب جو 31 اگست اور سپٹمبر کو ہو رہی ہے 1 سپٹمبر کو، اس میں وہ خود چین جا رہا ہے. اس کے علاوہ چین کے جو وزیر خارجہ ہیں وانگ یی، وہ 18 اگست کو شیڈول ان کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھارت کے دورے پر. ویسے یہ الگ بات ہے ہمارے لیے، وہ یعنی کہ ہرگز کو ہمیں بائی پاس کر کے سب کچھ نہیں ہو رہا. 20-21 کو اگر وہ 18 کو انڈیا گئے تو 20-21 کو وہ پاکستان بھی آئے گے. اب یقیناً اس میں وہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کا منفقہ ایجنڈے کے لیے، اور وانگ یی جو ہیں وہ چین کے محض وزیر خارجہ ہی نہیں ہیں، وہاں کی پولٹ بیورو ایک ہوتی ہے، چین کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کی سب سے زیادہ طاقتور ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے سینٹرل کمیٹی. لیکن سینٹرل کمیٹی ذرا بہت اس میں اراکین پر مشتمل ہوتی ہے، تو اس میں سے بھی پک چن کر ایک بنتی ہے پولٹ بیورو جو ریلیٹیولی نسبتاً محدود اور مختصر تعداد ہوتی ہے. اس میں کم، تو اس میں بھی یہ بڑے ہائی لیول کے وانگ یی جو ہیں جو وہاں کے وزیر خارجہ ہیں وہ رکن ہیں. تو اس میں ہمارا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر فرض کریں کہ بھارت چین کی طرف لین کر کے اپنے تعلقات کو کسی نہ کسی طرح بہتر کرنا چاہ رہا ہے ٹو پش بیک امریکہ، تو اس میں وہ جو میرے خدشات تھے جو میں بارہا اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ریپیٹ کرتا رہا ہوں کہ یہ جو کہتا رہا ہے کہ یہ آپریشن سندوق میں وقفہ آیا ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہیں پاکستان کے ساتھ کوئی ایڈونچر نہ کرے، تو ہمارے لیے اس میں بہتری کی خبر یہ ہے کہ وہ اپنے اس آبسیشن سے باز رہ سکتا ہے. سر میرا یہی سوال تھا کنکلوڈنگ ریمارکس سے پہلے کہ اب یہ جو سچویشن انڈیا کے ساتھ کریٹ ہو گئی ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ وہی کہ کچھ کرنے سے پہلے اب سوچے گا 10 دفعہ؟ کیا اب انڈیا کا فوکس ہی بدل گیا آپریشن سندور کے بعد؟ 25 مرتبہ سوچے گا. تو سر مودی اب اتنی پاورفل پوزیشن میں نہیں رہا؟ نہیں، ابھی تو وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہے. یہ ایک تو اس کو مسئلہ ہو رہا ہے ٹرمپ کے ساتھ، اور دوسرا اس کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ بھارت میں گزشتہ، میں بھارت کو 1984 سے کور کر رہا ہوں، 1990 کی دہائی تک وہاں پر انتخابات کے بارے میں ویسے ہی سوالات اٹھائے جاتے تھے جیسے ہمارے یہاں اٹھتے تھے، بٹ ناٹ ود دیٹ انٹینسٹی. لیکن کافی وہاں پہ دھاندلی ہوتی تھی کچھ حلقوں میں، کچھ علاقوں میں. لیکن 90 کی دہائی کے بعد سے کبھی الیکشن کمیشن کی ساکھ پر، الیکشن کمیشن کی نیوٹرلٹی پر، الیکشن کمیشن کے سنائے گئے انتخابات پر کوشچن نہیں ہوا تھا. اب راہل گاندھی نے باقاعدہ 6 مہینے کی فورینزک ایکسرسائز کے بعد کل جمعرات کے دن یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی ابھی جو انتخابات ہوئے تھے اس میں کم از کم 80 سیٹیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے منور کر کے دی ہیں. یعنی وہاں پہ بھی فارم 47 کی گفتگو وہاں پر بھی ہو رہی تھی سر، ہم سے زیادہ پیچھے نہیں شروع ہو گئی ہے. نہیں، اٹس ویری اسٹرینج. تو یہ ایک بہت بڑا پریشر. تو ان دونوں صورتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ مودی جو ہے کس طرح اس کو ہینڈل کرتا ہے. یہ ایک طرف کی بات ہے. دوسری طرف یہ بات ہے کہ بھئی وہ جیسے ہمارے ہاں ہوا تھا کہ ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف موو چلی تو انہوں نے سائفر کہانی بنائی رجیم چینج اور یہ ایبسلیوٹلی ناٹ. یس سر. تو مودی اپنی قوم کا ہیرو بھی بن سکتا ہے کہ وہ لیکن سر اس کے خلاف یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں اگر کوئی بابا دونوں پاسبلٹیز ہیں نا. سر انڈین ورژن آف ایبسلیوٹلی ناٹ نہ ہو جائے نا، بالی ووڈ ایڈیشن. You can't refuse that. So we have to better watch and wait. لیکن سر جو بھی ہے we have to be careful. ہم ریلیکس نہیں ہو سکتے کہ unless in case something happens انڈیا کی طرف سے. کیونکہ سر وہی بات ہے کہ پچھلی بار بھی تو مودی نے چیس کی طرح ایک موو کر دیا تھا. ارے بابا vigilant.
there is no doubt. And sir, do you think we are prepared? ہاں Ground ارے reality بھائی پہلے کیسے تو ورنہ تو کیا یعنی ابھی تو بھی چند دن پہلے اسی سال میں جھگڑا ہوا نا تو وہاں تو prepared تو سر ہیں. ہاں تو وہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. This is all in all not a good situation انڈیا کے لیے, چاہے امریکہ کے حالات ہوں, ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوں, جو بھی ہو اپنے ہی ملک میں. ہاں مودی ہر طرف سے پھنس گئے. تو سر ایک بار پھر ٹرمپ نے ایک کر دیا نا جسٹ موو اپنا, ہاں ایک اس کو پوش کیا ہے. کیونکہ وہ ہے اسمارٹ اس طرح. ہاں چلو سر بٹ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے پھر مودی کی طرف سے یا ٹرمپ کی طرف سے. بٹ ان اینی کیس وی شوڈ بی ریڈی.